دیکھیں مجھے بہت سے خوبصورت لوگ بہت ہی خوبصورت کتابیں بھیجتے ہیں، اور کتاب ہی سچی بات ہے، میری زندگی یہ نہیں کے درمیان میری عمر گزری ہے، میرا تو رومانس ہے کتاب. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں تھوڑا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں 5-7 حد 8 منٹ. تو یہ اس پہ مجھے پلیز اپنی رائے ضرور دیں آپ، اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو ممکن ہے میں اگر 5-4 کتابوں کے بارے میں بات کروں تو ان میں سے کوئی آپ کو کلک کرے تو آپ کا بھی پڑھنے کو دل کرے، تو اٹ انہانسز یو. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بڑا اعلیٰ پینٹ ہو جی، بڑا اعلیٰ سٹیل استعمال ہو، بڑی اچھی ٹائلز ہوں، بڑے قیمتی دروازے ہوں، اچھا جسم کے لیے بھی کہ جی بڑا اچھا لباس ہو، یہ ہو. اپنی روح کے لیے، اپنا جو ریل سیلف ہے اس کے لیے، اس کو انہانس کرنے، خوبصورت کرنے کے لیے کتاب سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں. بہرحال تمہید لمبی نہ ہو جائے، پہلی کتاب جس پہ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں ان کا، پاکستان کے ایک بہت نامور جرنلسٹ ہیں شاہین صہبائی، ان کے والد بھی ایک کمال کی شخصیت تھے، ان کا نام تھا قدوس صہبائی صاحب مرحوم. ان کی بہت ہی پرانی ایک 50 سال تک جس کا مسودہ گم رہا، وہ قدوس صہبائی صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، ان کا یہ مسودہ مل گیا ان کے بیٹے شاہین صہبائی صاحب کو. اچھا انہوں نے لوگوں سے ڈسکس کیا، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ساری رودات، میری بھی ان سے 1-2 ملاقاتیں ہیں زندگی میں، زیادہ نہیں. تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے اپوز کیا کہ یہ نہ چھاپیں، یہ بڑی دلیر کتاب ہے، اس طرح کی کتاب کا رواج نہیں اردو میں. اچھا کچھ لوگوں نے کہا بالکل چھاپنی چاہیے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو فائنلی دلیر باپ کا دلیر بیٹا قدوس صہبائی صاحب کا تو دلیری کا اندازہ ہوتا ہے یہ کتاب پڑھ کے. تو شاہین صہبائی نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی چھاپنی چاہیے. ایک فیکٹر اس میں اور بہت خوبصورت اور تاریخی ہے، وہ ہے ون آف مائی فیوریٹ رائٹرز، شارٹ سٹوری رائٹرز، منٹو صاحب، سعادت حسن منٹو. ویسے تو منٹو ہی کافی ہے، چونکہ اردو زبان میں کوئی منٹو ہے نہیں، اور سچ پوچھیں تو موپساں کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی دوسرا منٹو کوئی نہیں. اینی وے، تو اس کتاب کے پیچھے یہ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ سعادت حسن منٹو نے اپنی زندگی میں قدوس صہبائی صاحب کو پریشرائز کیا کہ یہ سرگزشت جو ہے یہ ضرور لکھنی چاہیے. اچھا یہ میری ساری زندگی کتابوں میں نے پہلے عرض کیا نا گزری ہے، میں نے اتنی عجیب کتاب نہیں پڑھی اپنی زندگی میں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آپ بیتی ہے، یہ جگ بیتی ہے، یہ ناول ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ تاریخ ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. اس کا عنوان بھی بڑا عجیب و غریب. عنوان تو ظاہر ہے میرا خیال ہے شاہین صہبائی صاحب نے خود لکھا ہوگا، ہی ہمسیلف از اے بیوٹیفل رائٹر. وہ نام ہے میری رانی میری کہانی. میں اب آپ کو اس کی تلخیص بتاؤں تو ایک تو پتہ نہیں ہمارے جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، دوسرا اس کا تجسس سارا ختم ہو جائے گا. میں مختصراً اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، گم کر دینے والی کتاب ہے. میری ایک عجیب و غریب عادت ہے، میں ایک وقت میں دیکھیں، ابھی میں نے منٹو صاحب کا ذکر کیا تو ٹی وی پہ چل رہا کہ ان کی 66ویں برسی ہے آج. اچھا اینی وے، میں نارملی میری ایک عجیب و غریب پچھلے 15-16 سال سے ایک عجیب و غریب عادت بن گئی ہے، میں ایک وقت میں 3-3 4-4 کتابیں چھیڑ لیتا ہوں. صبح اٹھا تو جی یہ پڑھ لیا جی، وہ اٹھے جی یہ پڑھ لیا، دوپہر کو تیسری کتاب کھول کے. میرا اب ایک کتاب میں نا دل نہیں لگتا. میں جیسے باغ میں بندہ نا پھرتا رہتا ہے تو میں کتاب میں پھرتا رہتا ہوں. تو آن این ایوریج آپ سمجھ لو کہ 3 کتابیں میرے زیر مطالعہ ہوتی ہیں، اور بالکل وہ ڈائمیٹرکلی اپوزٹ بھی ہو سکتی ہیں. وہ فلسفے پہ ہو سکتی ہے، کوئی تاریخ پہ ہو سکتی ہے، کوئی شاعری پہ ہو سکتی ہے، اس طرح کا. اچھا
یہ وہ کتاب ہے مدتوں بعد، یہ میری رانی میری کہانی، جو میں نے مدتوں بعد ایک ایسی کتاب جو میں نے ون گو میں ختم کی، ایک نشست میں۔ بریک آیا بیچ میں آدھے گھنٹے کا، وہ بیچ میں گھنٹہ سو بھی لیا بڑھاپے میں، دوپہر کو بھی سونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اٹس اے بیوٹیفل بک۔ یہ شائع کرنے والے ہیں بک کارنر ہیں، تفصیل چاہیے ہوگی آپ لے لیں، میری رانی میری کہانی۔ تو بس میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو لکھتے ہیں میرا نام قدوس سبائی ہے، میں 1910 میں ایک فوجی خاندان میں پیدا ہوا جو قندھار افغانستان سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ بہرحال اگر آپ کو کتابوں کا شوق ہو اور اگر آپ کے پاس وقت ہو، تفصیل چاہیے ہوگی تو آپ یو کین آلویز آسک، میں اس کا تفصیل اینڈ ایڈریس وغیرہ نا اپنے، وہ آپ کے لیے میں ادھر آفس جو بھی مانگے گا ان کو دے دیا جائے گا۔ اگلی کتابیں ہیں، 2 کتابیں بھیجنے والے کی، ایک تو اپنی رودات ہے، ایک ان کی فیوریٹ شاعری پہ، یعنی خود نہیں، جو ان کے فیوریٹ ترین شعراء ہیں بے شمار، ٹھیک ہے، کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، وہ ولی دکنی ہوں، میر تقی میر ہوں، غالب ہوں، میر درد ہوں، تو وہ یہ لیٹسٹ جو آج کل کے شاعر ہیں، ساحر لدھیانوی ہوں، شکیل بدایونی ہوں، یو نیم اٹ۔ اچھا، یہ نوادرات اس کا نام ہے، شعراء، بڑے شعراء کے کلام کا انتخاب ہے۔ اچھا، دوسری کتاب انہی صاحب کی جنہوں نے یہ کتاب مجھے بھیجی ہے، وہ ہے داستان عزم، اور مجھے یہ خوبصورت تحفہ بھیجنے والے خوبصورت انسان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ یہ داستان عزم، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا۔ یہ بہت انسپائرنگ کتاب ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو پیور سائنسز سے جن کا ہے، تو سوشل سائنسز وہ تو شاعری واری پڑھیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے پسند کے شعروں کا آپ مجموعہ کہہ لیں، ذاتی نہیں، جو ان کو پسند۔ یہ 2 کتابیں، اور ساتھ ایک بڑا خوبصورت خط ہے، انفارچونیٹلی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، چونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مناسب نہیں، ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے، اور ساتھ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ آپ پبلک نہ کریں، کالم میں نہ لکھیں، یہ وہ سارا۔ تو ظاہر ہے میں ان کی رائے کا پورا احترام کروں گا۔ سو دیز 2 بیوٹیفل بکس آپ کے لیے 100% اور جسمانی حوالوں سے کتابیں، جسمانی حوالوں سے وہ تو روحانی طور پہ، فکری طور پہ بندے کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ 2 کتابیں بہت عجیب ہیں۔ وہ میں ایک بات ذاتی تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مائی وائف فور دا لاسٹ فیو منتھس واز ناٹ فیلنگ ویل۔ ان کا کچھ اسپائن میں، کو نیک پہ، یہاں پہ، اس طرح کے معاملات تھے۔ وہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر گئے، تو پھر کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ جائیں کرنل، ریٹائرڈ کرنل جاوید مرزا صاحب کے پاس۔ تو وہ کیا ہیں، مجھے تو سچی بات ہے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی۔ کائروپریکٹر، مجھے تو جاہل آدمی، پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ اچھا، اور آگے بہت وہ میڈیکل پارمسٹ بھی ہیں، ہربل ایکسپرٹ بھی ہیں، آکو پریشر کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور ریفلیکسولوجسٹ بھی ہیں، اور اچھا، تو میں نے کہا جی چلو ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ میں چند روز پہلے ان کے پاس اپنی اہلیہ کو لے کے گیا، تو انہوں نے سارا کیس سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے بازوؤں کا سائز بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے، ٹانگوں کا سائز بھی۔ یہ اب وہ بیٹھے ہوئے کرسی پہ سارا کیس سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پہلا سیشن جو تھا وہ بالکل ہی حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں،
نہ سرجری کا کوئی استعمال ہوتا ہے. وہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہے, مجھے تو سچی بات ہے سمجھ نہیں آئی, لیکن اس کے جو رزلٹس آئے نا اوپر نیچے, انہوں نے کہا کہ 10-12 وزٹس آپ کو کرنا پڑیں گے. وہ کیے 2-3 وزٹس کے بعد جو نتیجہ نکلا میں حیران. اچھا پھر انہوں نے مجھے اپنی 2 کتابیں, ایک ہے ہیلتھ گائیڈ, تو یہ میں نے بتھیرا کچھ ان معاملات میں پڑھا ہے, جان لیوا بیماریاں اور خطرات کی علامات بفور ٹائم. انہوں نے کہا کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں قدرت جس کے بارے میں انڈیکیٹ نہیں کر دیتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا تو پھر ایک اور کتاب ہے جس کا تعلق تو خیر میرے ساتھ ہے, آپ میں سے جو ینگسٹرز ہیں وہ تو نہیں ہے, خوبصورتی اور بڑھاپا. یہ اپنی ذات کے بارے میں, انسانی جسم کے بارے میں, انسانی صحت کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی اس سے بہتر گفٹ اپنے کسی دوست کو, احباب کو, رشتہ دار کو, قریبی کو یا پیارے کو دے سکتا ہے. موسٹ بیوٹیفل بکس. یہ بھی ان کا بہت بہت شکریہ, میں ان کا احسان مند ہوں کرنل جاوید مرزا صاحب کا. انہوں نے یہ مجھے آ رہے تھے جب وہ ریگولرلی, اب ہم نے آج 3، 4، 5ویں دن ان کے ہاں وزٹ کرنا پڑے گا. لیکن 2 وزٹس میں جو تبدیلی آئی, مائی وائف واز سفرنگ. ظاہر ہے اگر آپ کا کمپینین سفر کر رہا ہو تو آپ بھی سکون میں نہیں ہوتے, تو اتنی دیر سے شی واز سفرنگ سو مچ. اور یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات, نہ کوئی انجیکشن, نہ کوئی دوائی, نہ کوئی ٹیبلٹ, نہ کوئی کیپسول, عجیب و غریب. اچھا, اور وہ کڑ کی آوازیں ضرور آتی ہیں, اٹس امیزنگ. تو میں اپنے دفتر کو میں انسٹرکٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہے ہیلتھ گائیڈ ہے, ایک ہے خوبصورتی اور بڑھاپا, ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو کتاب کوئی منگانا چاہے گا وہ آفس میں آپ کانٹیکٹ کریں کہ جی کرنل جاوید مرزا صاحب کی, یا قدوس صاحبائی صاحب کی, یا اپنا یہ جو ہمارے محسن پاکستان پیار سے لوگ ان کو کہتے ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر خان, جو آپ کے نیوکلیئر ویپن کے جو باپ کہنا چاہیے, ان کی ہے داستان عزم کہ یہ کیسے معرض ہوتی. تو ان کے پبلشرز کے آپ کو نام مل جائیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, کرنل جاوید مرزا صاحب سے. میں نے کہا جی اگر آپ کے لیے ممکن ہو, آپ اتنے مصروف ہیں, ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ کائنڈلی 8 سے 10 منٹ کے درمیان ہمارے لیے وقت نکالیں, اور بیلی پور میڈیا ہاؤس کا یہ جو ہمارا یہ جو ویب چینل ہے, اس پہ آپ صرف 8 سے 10 منٹ تک کا ایک چھوٹا سا ایک لیکچر آپ ہمارے ویوز کو دیں. ایک کانکریٹ سالڈ بات وہ سمجھ میں آتی ہے, وہ سمجھائیں گے. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ کو بتا سکوں. وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کہانی کیا ہے, یہ کون سا طریقہ علاج ہے, جو پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں عام ہوا, لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ ہے. اور بیسیکلی جاپنیز, کورینز, چائنیز, وہ اس طرح کی کہانی ہے. اس پہ مجھے فیڈ بیک دیں کہ اگر آپ میں سے کچھ ایک ریزنیبل تعداد میں کچھ دوست اگر انٹرسٹڈ ہوں, تو میں آلریڈی ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اس میں ایک یہ ویلفیئر کا کام ہے, میں ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا, تو زندگی بہت سہل اور آسان ہو جائے گی, پرووائڈیڈ وہ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ایک میں تعزیت کرنا چاہوں گا پرویز سابق صدر ہمارے جو پرویز مشرف صاحب, ان کی والدہ بہت ہوئیں. میں خود بھی آئی ایم ناٹ ویل دیز ڈیز. اچھا,
ان سے مجھے تعزیت کرنا ہے، اور بلال مشرف سے، جو میرے چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح ہیں. بہت کم آتے ہیں پاکستان، لیکن بلال جب بھی آتے ہیں ہی از ویری کائنڈ، از ویری سویٹ ٹو وزٹ می. تو ان سے بھی ان کی دادی کے بہت باوقار، بہت شاندار خاتون تھی. میرا پرویز مشرف صاحب سے بہت محبت کا، احترام کا رشتہ ہے، جس میں بہت بڑھوتری آئی ان کے اقتدار میں جانے کے بعد. اس میں ان کا نہیں، قصور میرا ہی ہے، چونکہ میں حکمران موجود ہوں تو میں ان سے فاصلہ قائم رکھتا ہوں. شرم لحاظ مار جاتی ہے اور کچھ نہیں. تھوڑا میں چونکہ اس معاملے میں بہت، اگر تعلق کے خاص حد سے گزر جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی فاصلہ اختیار کر لیں. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. بریگیڈیئر نیاز اللہ غریق رحمت کرے زندہ تھے تو ہم دبئی میں تھے. تو جب ویل چیئر پہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کی جو والدہ تشریف لائیں، ظاہر ہے کوئی ویل چیئر، وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میرا ان کے سامنے. لیکن پہچان لیا میں نے، فوٹوگرافس وغیرہ دیکھی، ویسے بھی ماشاء اللہ ان کی ایج. تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو تربیت ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی، تو مجھے اب یاد نہیں جنرل صاحب نے کہا کہ، میرا خیال ہے جنرل صاحب نے کہا یا بریگیڈیئر صاحب مرحوم، انہوں نے کہا کہ حسن صاحب آپ بیٹھ جائیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے تو دکھائی دیتا ہے نا. سو بہرحال اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. بہت بہت ہی شاندار، بہت ہی لونگ، اور بہت ہی ریفائنڈ ایجوکیٹڈ خاتون تھیں. یہ بچھڑنا وہ مقدروں میں لکھا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو کہ حوصلے کی دعا مانگیں اور مغفرت کی دعا. جو ہم سے بچھڑ گئے بہت مہربانی. آپ بھی اگر چاہیں، میری درخواست ہوگی آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. چونکہ ہمارے یہاں ہمارا کلچر یہ ہے کہ مائیں اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. جی معین احمد ہیں، مری روڈ راولپنڈی سے. سوال بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں آج ایک صحافی نے مریم نواز سے سوال کیا کہ پی ڈی ایم سست کیوں ہو گئی ہے، تو جواب میں مریم نواز نے کہا تو حکومت کون سی تیز جا رہی ہے. یہ خاندانی تربیت ہے ان کی. ان کو کہے نا تم چور ہو، وہ جواب میں کہیں گے تم بھی چور ہو. یہ اس پہ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں. یہ تربیت ہے، یہ ڈی این اے ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. مطلب اپنی سپیڈ پہ بات نہیں کرنی، حکومت کی سپیڈ پہ. وہ تو لوگوں کو نظر آ رہی ہے بھائی، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ اپنا جواب دو. لیکن بہرحال یہ کیریکٹر ہے. بنیادی طور پہ یہ ان کی حیت ہے، یہ ان کی ساخت ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، ان کا ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے کہ بات کو اسی طرح الٹانا پلٹانا. اور جھوٹ تو دائرہ ریکارڈ پہ. اب میں کیا وہ پونٹ شونٹ اور وہ پتہ نہیں جناب اسپیکر، اور میرا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں تو باہر کیا ہونا ہے. لمبی کہانی ہے، کوئی رٹو توتا ہو تو اس سے آپ سن لیں. اتنے جھوٹ ان کے ریکارڈ پہ ہیں. بہرحال السلام علیکم ویورز. یہ بڑا ضروری سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے. اور یہ آیا ہے محمد عمر خان ہیں، اوریجنلی میاں والی سے، لیکن ان کا آج کل یہ مقیم ہے سعودی عربیہ میں. شہر انہوں نے نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ طاقتور ترین افواج رکھنے والے ممالک میں پاکستان اب 10ویں نمبر پہ آ چکا ہے. اسرائیل، انڈونیشیا، ایران اور کینیڈا کو پاکستان نے حال ہی میں پیچھے چھوڑا ہے.
دنیا پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کی معترف ہے، مگر ہمارے اپنے لوگ دن رات اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ کہیے، کیا کہنا ہے عمر خان صاحب؟ یہ کالم میں نے آج ہی لکھا ہے، اور آج تاریخ ہے 18، منڈے کا دن ہے آج۔ تو آج یہ آپ کا سوال، اس وقت تو شام کا ٹائم ہے، تو یہ جو میں نے کالم لکھا ہے، اگر آپ کے سوال کے جواب میں یہ کالم پڑھ دیتا ہوں۔ اس کالم کا عنوان ہے عوام اور افواج۔ یہ کل 19 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوگا۔ عنوان ہے عوام اور افواج۔ اپنے بارے میں کوئی ڈھنگ کی خبر سنے خاصی دیر ہو گئی، اقتصادی حوالوں سے لے کر انتظامی حوالوں تک، اخلاقی حوالوں سے لے کر سماجی حوالوں تک خیر کی خبروں کا قحط ہے، لیکن امیدوں، وعدوں، خوابوں، منصوبوں، ارادوں، خواہشوں کی فراوانی ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک بیزار کر دینے والی خبر آتی ہے اور ڈپریشن میں اضافہ کر کے چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہے کوئی اور ایئر لائن جس کا جہاز ایسے پکڑا گیا ہو؟ ایسے حالات میں عالمی رینکنگ کے حوالے سے پاکستان آرمی کی ترقی پر عوام کو مبارکباد دینا تو یقیناً بنتا ہے۔ افواج پاکستان نے اعلیٰ ترین کارکردگی کے حوالے سے بہت سے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کا ان نامساعد ترین حالات میں بھی دنیا کی 10 بہترین فوجی قوتوں میں شامل ہونا ہر پاکستانی کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اور میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کی نام نہاد جمہوری قوتیں پاکستان کو اقتصادی طور پہ اس بری طرح فریکچر نہ کرتیں، یہاں لوٹ مار کا موسم بہار مدتوں برقرار نہ رہتا، ملک اقتصادی طور پہ مستحکم اور مضبوط ہوتا، تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آج صورتحال مزید کتنی خوبصورت اور بہتر ہوتی؟ کیونکہ مضبوط افواج اور مستحکم اقتصادیات میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لرزاں و ترساں ٹوٹی پھوٹی معیشت میں بھی اگر افواج پاکستان پرفارمنس کے حوالے سے ٹاپ 10 میں شامل ہیں تو مضبوط معیشت میں صورتحال کیسی ہوتی؟ گھوس اسکول ڈھونڈنے ہو تو فوج، بجلی چور پکڑنے ہو تو فوج، زلزلہ آ جائے تو فوج، سیلاب آ جائے تو فوج، امن و امان ہاتھ سے نکلتا دیکھو تو فوج، دہشت گردی کو لگام دینا ہو تو فوج، سرحدوں کی حفاظت میں جان اور جہان سے گزرنا ہو تو فوج، جبکہ جمہوریت کے نام پر چند خاندانوں کی کرپٹ ترین آمریت قائم کرنا ہو تو کون؟ ملک کو مقروض اور کنگال کرنا ہو تو کون؟ لفافہ جرنلزم سے لے کے قبضہ گروپوں تک کو ایجاد کرنا ہو تو کون؟ غلط بخشیاں، کربا پروری، میرٹ کی پامالی، خوشامد، چاپلوسی، حرام خوری، کام چوری، ڈسپلن کی بربادی، اداروں کی تباہی، ووٹ بینک بنانے، قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے ہر قسم کے قواعد و ضوابط یعنی رولز کو ریلیکس کرنا، روندنا ہو تو کون؟ ناجائز قبضے کرنے ہو تو کون؟ اقامہ کھیلنا ہو تو کون؟ نام نہاد مقدس ایوانوں میں گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا ہو تو جناب اسپیکر کون؟ پیدائش کے منتظر بچوں کے بیانے بھی پکڑنے ہوں تو کون؟ آمدنی سے زیادہ اثاثوں پہ سوال پوچھا جائے تو آنکھیں نکالنے، دانت کچکچانے اور غرانے والے کون؟ اداروں کو پامال کرنے والے کون؟ سیاسی جماعتوں کو ذاتی جاگیروں کے طور پہ چلانے اور اولادوں کو کارخانوں کی طرح وراثت میں دینے والے کون؟ ملک کی دولت لوٹ کر بیرون ملک منتقل کرنے والے مردود کون؟ قبروں میں قیام پذیر ہونے کے بعد بھی ریٹائر نہ ہونے والے کون؟ روزانہ کی بنیادوں پر آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون؟ جمہور کو اناج، علم، انصاف اور علاج جیسے بنیادی حقوق بھی نہ دے سکنے والے کون؟ یہ جعلی جمہوریے سچ مچ مخلص، عوام دوست اور کسی جوگے ہوتے تو کبھی کسی مداخلت کی نوبت بھی نہ آتی۔
یہ پاک فوج کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. یہ جانتے نہیں. یہ جو پچھلے دنوں، یہ میں کالم کے علاوہ میں 2-4 لائنیں بول رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں جو عمران خان نے کہا ہے خدا کی قسم 100% سچ ہے. فوج سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون کس بری طرح لوٹ رہا ہے. وہ تو جب نکو نک نہیں آ جاتے تو پھر بھی نہیں. اچھا اینی وے، یہ باتیں تو بہت بناتے ہیں یہ، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کہ پاکستان میں ایسا دوسرا ادارہ کون سا ہے جو عالمی رینکنگ میں 50 میں کیا 100ویں نمبر پہ بھی آ سکتا ہو. ایک سے بڑھ کے ایک گلا سڑا بدبودار اور آدم خور سسٹم جسے انہوں نے جان بوجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ برباد کیا ہے. کان پک ہے تھانہ کلچر کی تبدیلی کا بے سرا راگ سنتے سنتے. نسلیں مر گئیں انتظار کرتے کرتے کہ مظلوم کو اس اسلامی اور جمہوریہ میں فوری انصاف اس کے گھر کی دہلیز پہ ملے گا. تیسری نسل آج بھی عدالتوں میں انصاف کی تلاش میں در در بھٹک رہی ہے. شرح خواندگی شرمناک، اور وہ بھی ان میں جن کے لیے علم کو ان کی کھوئی ہوئی میراث قرار دیا گیا تھا. وہ یہ تو 73 سال بعد جمہور کو ان کی گم شدہ میراث واپس نہ دلا سکے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. نہ روزگار ہے نہ لا اینڈ آرڈر. ریلوے ٹیکس میں مارکیٹس بن گئی. ایک یونیورسٹی بھی 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں، کیا 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے. وہ تم ہو کون؟ تم نے اس ملک کو دیا کیا؟ لاپتہ افراد کے ٹھیکے دار، یہ دیسی میمے، یہ کالے پیلے صاحب، یہ الماس بابیاں، یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہاں تو پوری کی پوری آبادی لاپتہ ہے جسے تم نے شناختی کارڈ نمبرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تمہیں ان کے گونگے بہرے لنگڑے لولے معذور ووٹوں کی ضرورت ہے. اس پر بھی مفرور باہر بیٹھ کر اس اکلوتے ادارے کو متنازع بنانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں جو دنیا کی بس 10 بڑی قوتوں میں شامل ہے، جس پہ پاکستان اور پاکستانی بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں. تھینک یو.